کھیری ٹاؤن کی تاریخی درگاہ چھیدہ میاں رحمۃ اللہ علیہ میں اس وقت میں حاضر ہوں، اور آج 12ویں شریف کا دن ہے، یعنی 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن ہے۔ ابھی کھیری ٹاؤن میں جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آغاز ہوا ہے، اور یہ جلوس پورے قصبہ کھیری میں گشت کرتا ہوا دیر رات کلاش شاہی پر ختم ہوگا۔ ناظرین، یہ تاریخی جو درگاہ ہے چھیدہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ درگاہ کی تاریخی مسجد، اس مسجد میں ایک عظیم، انتہائی عظیم تر 2 تبرکات یہاں پر موجود ہیں، جو کہ دنیا کے پوری دنیا میں چند ہی جگہوں پر اس طرح کے عظیم تبرکات پائے جاتے ہیں۔ درگاہ شریف میں یہ عظیم جو تبرکات ہیں، ان میں ایک آپ دیکھیے، اس وقت دیدار کیجئے درود و سلام کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتھر پر قدم رسول اعظم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقش مبارک ہے، عرف عام میں اسے قدم رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک شریف 1450 سال کم و بیش ہو چکے ہیں، اور یہ منہ مبارک جو بال شریف ہے ہمارے آقا و مولا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس بال شریف میں شاخیں بھی نکلی ہیں۔ سید وقار صاحب اس وقت موجود ہیں، اور یہ جو خدمات ہے زیارت کرانے کی، ہر سال میں صرف ایک مرتبہ ان تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور ابھی تو صبح کا وقت ہے، یہ سلسلہ دیر شام تک چلتا رہتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں، اور ان مقدس تبرکات کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 1 سال قبل بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ تک پہنچائی تھی اس کے حوالے سے، ان تبرکات کے حوالے سے، اور کیا ہی بات ہے کہ یہ عظیم تبرکات ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ بس ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن تبرکات کو نسبت ہو گئی، جن چیزوں کو بھی نسبت ہو گئی، تو پھر ان کے بارے میں شاید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھلانا ہے۔ سید وقار صاحب اس وقت یہاں پر یہ خدمات انجام دیتے ہیں، اور برسہ برس سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ سید صاحب بتائیے کہ یہ جو عظیم تبرکات ہیں، کچھ ان کی تاریخ کے بارے میں بتائیے، کھیری ٹاؤن میں کیسے یہ عظیم تبرکات یہاں پر آئے ہیں؟ میں مبارکباد دینا چاہوں گا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ السلام علیکم۔ یہ تبرکات، اس میں ہمارا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم رسول ہے یہاں پہ موجود، یہ حافظ صاحب آج سے کم و بیش 250 سال پہلے کھیری شریف تشریف لائے تھے، اس کو لے کے آئے، تب سے اس کی زیارت کھیری میں ہمیشہ سے ہو رہی۔ پہلے چھیدہ میاں صاحب کی بارگاہ میں، ان کی درگاہ شریف کے اندر اس کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد ابھی لگ بھگ 70 سال پہلے عزیز میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ خیر آباد سے منہ مبارک کی ایک شاخ لے کے آئے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ ناظرین آپ دیکھیے، یہ ایک شاخ تھی، بڑی والی جو شاخ ہے یہ چاول کے برابر تھی، سبحان اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجودگی ہے بے شک، یہ اس کا ثبوت ہے بے شک، کہ میں نے اپنے بچپن سے، اور آپ نے بھی دیکھا کہ یہ بال مبارک جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ دوسری شاخ یہ ہے، تیسری بیچ میں بہت مہین سی، اور یہ بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، اور ابھی ظہر کے بعد سے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ عشاء تک زیارت کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، بال شریف جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، منہ مبارکہ دیکھا، اور بے شک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سید صاحب یہ بتائیے کہ یہ 12ویں شریف میں ہی صرف اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، یا اور کوئی دن بھی ہوتے ہیں جن میں زیارت ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت ہم کو سمجھنی چاہیے۔ بے شک، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، بے شک، تو ہماری مطلب یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم کو اس سال میں ایک بار ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ ربیع شریف کے دن ہی نکلتا ہے، اس کے باقی دیگر کوئی بھی دن ہو، ہم لوگ خود گھر والے، میں تالا بند کر دیتا ہوں مسجد میں،
मस्जिद में हुजरा है, घर में भी नहीं रखे जाते हैं, जबकि चाहें तो हम घर में भी रख सकते हैं, वैसे ही इंतज़ाम बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारी औकात नहीं है बेशक इसकी अज़मत को समझने की और इसकी इज़्ज़त जो है उसको बका रखने की, तो हम इसको मस्जिद में ही रखते हैं, मस्जिद के हुजरे में रखते हैं। फिर एक दिन पहले मस्जिद के हुजरे की सफाई होती है, चाहे उसमें जाला लगे, चाहे किसी तरीके की कोई चीज़ हो, वो खुलता नहीं हुजरा, वो खुलेगा रबी शरीफ की सुबह, और उसी दिन फिर ज़ियारत निकलती है। क्या ज़ियारत का आगाज़ किस तरह से होता है? ज़ियारत का आगाज़ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले तो फजर में मिलाद शरीफ होती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का वक्त है, उस वक्त तमाम घरों में होती है, उसी तरीके से दीगर मस्जिदों में और जगहों जगहों पे होती है, उस तरीके से हमारी मस्जिद में मिलाद शरीफ होती है। सुबह 8 बजे हम लोग ज़ियारत जिस कमरे में रखी होती है उस कमरे को खोला जाता है, वहाँ से ज़ियारत में तमाम घर के लोग उसको गुस्ल कराते हैं। गुस्ल कराने के बाद मिलाद शरीफ मस्जिद में होती है, 9 बजे से 10 बजे आम कर दी जाती है ज़ियारत, सभी लोग करें माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, अभी हमने आपको ये जो दो इंतहाई अज़मत वाले तबरुकात हैं, इनमें एक आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारका और दूसरा ये क़दम रसूल, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है और हमारा ये अक़ीदा भी है, हमारा ये ईमान कामिल भी है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे पत्थर हैं जिन पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपना क़दम नाज रखा तो वो पूरा क़दम नाज पत्थर मोम हो गया और उसका एक नक्श हो गया। पूरी दुनिया में महज चंद मकामात पर ही इस तरह के तबरुकात हैं और अलग अलग मौक़े पर उनकी ज़ियारत कराई जाती है। दरगाह शरीफ खीरी टाउन में अगर आपको इन तबरुकात की ज़ियारत करना है तो आप किस वक्त तक सैयद साहब, ये आखिर वक्त तक कब तक रहेगा? इशा की नमाज़ के बाद तक। उसके बाद हमने घर के अंदर भी जितनी औरतें हैं वो घर में करती हैं, और 9 इशा के बाद नमाज के बाद मिलाद शरीफ आगाज़ होती है और 10-11 बजे के आसपास उसका इक़दाम हो जाता है, और वो उसमें तमाम औरतें जितनी बस्ती की हैं वो शरीक होती हैं। इशा की नमाज के वक्त तक इन तबरुकात की ज़ियारत कराई जाती है, तो अगर आपको मौका हो और ज़रूर मौका निकालिए, क्योंकि ये अज़ीम तबरुकात हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बतों से इन तबरुकात की ज़ियारत कीजिए और अपनी तकदीर पर, अपनी किस्मत पर नाज कीजिए।